الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سب دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، یہ جو زکوٰۃ اور فطرانہ ہوتا ہے، یہ ہم کسی اسپتال کو دے سکتے ہیں؟ کیونکہ اس میں مریض جو ہیں وہ ہندو بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں، اور ڈاکٹر بھی ہندو ہوتے ہیں وہاں پہ کام کرنے والے ہاسپٹل میں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ رفعت صدیقی صاحبہ ہیں، فرحت صدیقی صاحبہ کراچی سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے صیام اور قیام کو شرف قبولیت بخشے۔ سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ کیا ہم صدقہ یا صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ یہ جو رقم ہے غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ پوچھ رہی ہیں ان ہاسپٹلز کے بارے میں جو کہ ہاسپٹلز آپ کے ملک میں چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہیں اور وہ غریب اور مسکینوں کا علاج و معالجے کی ذمہ داری یا ان کی کفالت کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ اس میں سے جب ذکر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سر فہرست عمران خان کا وہ ہاسپٹل ہے جو کہ انہوں نے اپنی والدہ کے نام پر بنوایا، کینسر ہاسپٹل۔ اس کے ایڈورٹائزمنٹ بھی میں نے دیکھے ہیں اور کئی اور دوسرے ایڈورٹائزمنٹ پڑوسی ملک سے آتے ہیں چینل پر، تو ہم دیکھتے ہیں۔ اور ایسی آرگنائزیشنز کو جو کہ غریبوں اور مسکینوں کے کفالت کرتی ہو، ان کا علاج بالکل فری کرتی ہو یا انہیں خاص رعایت دیتی ہو، ایسی صورت میں ان کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں شیخ عبدالعزیز بن باز نے کیا فرمایا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اما صدقہ التطوع فلا باس، جو نفلی صدقے اور خیرات ہیں اس کے بارے میں شیخ بن باز یہ فرما رہے ہیں، فلا باس ان یعطیہا کافر فقیر، کوئی اگر فقیر ہے اور وہ کافر ہے، آپ کا رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے، ایسی صورت میں آپ اس کو صدقہ التطوع دے سکتے ہیں۔ الذی مو حربی، یہاں شیخ بن باز بلکہ اللہ رب العالمین نے بھی اس شرط کو بیان کیا ہے قرآن کریم میں، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے جو کہ انسانیت کے، اسلام کے، مسلمانوں کے دشمن ہیں اور تمہیں تمہارے وطنوں سے نہیں نکالنا چاہتے، اور امن اور سلامتی کے ساتھ خود بھی رہتے ہیں اور امن اور سلامتی کے ساتھ آپ کو بھی وہی حقوق دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی غیر مسلم ہو تو پھر اس کے ساتھ صدقہ اور خیرات اس کو جب ضرورت ہو تو دیا جا سکتا ہے۔ اور بر معنی ہو، شیخ بن باز فرماتے ہیں کہ بر کا معنی صدقہ ہے، اور اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں فی المدینہ، وہاں پر وہ اسماء آ کر پوچھتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے، اور یہ اسماء بنت ابی بکر وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میری والدہ کو ضرورت ہے، میں ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فَأَذِنَ لَهَا، فَآپ علیہ السلام نے ان کو اجازت دی ان تتصدق علیہا، آپ ان کو صدقہ اور خیرات کریں اور ان کے ساتھ احسان اور بھلائی کا معاملہ کریں اور صلہ رحمی کریں۔ تو یہ شیخ بن باز فرماتے ہیں فالمقصود ان الاحسان والصدقہ علی الفقراء من اقاربک الکفار او من غیرهم لا باس بذلک، آپ کا اگر کوئی غیر مسلم دوست ہے یا رشتہ دار ہے یا پڑوسی ہے یا پڑوسی نہیں بھی ہے، اگر وہ محتاج ہے تو اس کو صدقہ اور خیرات دیا جا سکتا ہے۔